کپتان کو پھر ریلیف مل گیا۔ اسلام آباد میں دہشت گردی کے 2 مقدمات کے خلاف عمران خان کی حفاظتی ضمانت منظور۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ مقدمات کی تفصیل سے متعلق وفاق کے وکیل سے بیان حلفی طلب۔ میں چھپ کر عدالت پہنچا ہوں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا لاہور ہائی کورٹ میں زمان پار آپریشن سے متعلق سماعت میں روسٹرم پر کھڑے ہو کر انکشاف۔ کہا چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ اہلیہ گھر میں تھی، میرے گھر کے شیشے توڑ دیے گئے۔ مجھے قانون شکن بنانے کے لیے جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ ATC اسلام آباد میں عمران خان کے خلاف تھانہ سنگجانی میں کیس۔ عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست پر محفوظ فیصلہ 3:30 بجے سنایا جائے گا۔ عمران خان کو اگر عدالت آنا ہے تو وہ تاریخ ہمیں بتا دیں۔ جج کا دوران سماعت استفسار۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی وارنٹ منسوخ کرنے کی درخواست کی سنوائی نہ ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم کی سیشن عدالت کے فیصلے کے خلاف درخواست غیر مؤثر قرار دے دی۔ عمران خان کی حاضری کی فائل گم ہونے سے متعلق IG اور ٹرائل کورٹ سے رپورٹ 10 دن میں طلب۔ مبینہ بیٹی کی تفصیلات کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے کا الزام۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی نااہلی کے لیے دائر درخواست پر سماعت۔ وکیل درخواست گزار ساجد حسین کے دلائل جاری۔ راولپنڈی نیب کو کپتان اور ان کی اہلیہ کا انتظار۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اور بشرا بی بی کی نیب راولپنڈی میں پیشی۔ نیب کی عمران خان کی اہلیہ کو توشہ خانہ تحائف کی تفصیلات بھی ساتھ لانے کی ہدایت۔ ہم بڑی تحریک کے لیے تیار ہیں، آغاز کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ رہنما تحریک انصاف فواد کا انکشاف۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا 90 دن سے زیادہ نگران حکومت کو بھی کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ سندھ کابینہ نے مردم شماری پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ وفاق کے اقدامات پر سندھ حکومت مطمئن نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ وزیر اعظم کے سامنے معاملہ رکھیں گے، ایسے اقدامات نہ کریں جس سے اعتماد کو ٹھیس پہنچے۔ کراچی میں پریس کانفرنس۔ ہم پر انتشار کے الزام لگانے والے خود فسادی۔ PP رہنما عاجز دھامرا کی کراچی میں پریس کانفرنس۔ کہا معاملہ لندن پلان کا نہیں بلکہ پلان زمان پارک کا ہے۔ کیا کوئی سیاسی کارکن اس طرح پیٹرول بم پھینکتا ہے؟ تحریک انصاف سے سوال۔ نہ آپ صادق ہیں نہ آپ امین ہیں۔ اگر صادق اور امین ہوتے تو آپ عدالت میں پیش ہوتے اور اپنی فرد جرم کو کنٹیسٹ کرتے۔ یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آپ نے چوری کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی چوری ثابت ہوئی ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ٹرائل نہ چلے۔ نون لیگی رہنما محسن شاہ نواز رانجھا کا توشہ خانہ کیس میں عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں عمران خان صادق ہیں نہ آمین، سچے ہیں تو عدالتوں میں جواب دیں۔ اپنی چوری چھپانے کے لیے ملک کو داؤ پر لگا دیا۔ چٹان کی طرح انشاءاللہ تعالی ڈٹے ہوئے عمران خان کے ساتھ۔ 11 مہینے میں ان کی کارکردگی 0 ہے۔ قوم تنگ ہے، قوم نجات چاہتی ہے۔ ان قریب قوم سڑکوں پر ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ ان کا کیا سیاسی اشر ہوتا ہے۔ عمران خان کی سیاست اور پارٹی کو ختم کرنے والوں کا مقدر صرف ناکامی۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کا جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت کے باہر گفتگو میں دعویٰ۔ کہا ملکی معیشت ڈوب رہی ہے، سب سے کہوں گا عقل سے کام لیں۔ اس وقت عوام صرف شفاف انتخابات چاہتے ہیں۔ آخری دم تک عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوں۔ الیکشن کمیشن بحیثیت مجموعی پیپلز پارٹی کے اعلی کار کے طور پر کام کرتا ہے اور مجھے بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی اور اس صوبے کے عوام کی کہ الیکشن کمیشن جس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، شفاف ہونا چاہیے، اگر وہ کوئی فیصلہ کر بھی لیتا ہے تو پیپلز پارٹی کے دباؤ میں ان فیصلوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔
الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کا اعلی کار امیر جماعت اسلامی سندھ حافظ نعیم کا الزام، میڈیا سے گفتگو میں کہا الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کے دباؤ میں آ کر فیصلے تبدیل کرتا ہے، آخری گھنٹے تک لوگ پوچھتے رہے کہ الیکشن ہو رہا ہے یا نہیں، ہم نے الیکشن میں ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ تحریک انصاف کی جانب سے زمان پارک پولیس آپریشن کے خلاف سیشن کورٹ میں بھی درخواست دائر، مریم نواز، رانا ثناء اللہ، آئی جی پنجاب کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کر دی گئی۔ زمان پارک آپریشن مریم، رانا ثناء اللہ کے ایما پر کیا گیا۔ درخواست کا متن: جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد آمد پر ہنگامہ آرائی کیس، نائب صدر پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور سابق صوبائی وزیر فیاض چوہان کی ضمانت منظور۔ مقدمے میں فیاض چوہان اور عارف عباسی سمیت دیگر کو نامزد کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی رہنما حسان نیازی 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے، مقامی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ حسان نیازی کے وکلاء نے ایف آئی آر کا متن پڑھ کر سنایا، وکلاء کی بڑی تعداد عدالت میں موجود تھی۔ توشہ خانہ کی تحائف وصول کرنے والی شخصیات کی تفصیلات کے لیے درخواست پر سماعت، لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کے وکیل کو عدالتی معاونت کے لیے وقت دے دیا۔ توشہ خانہ کا 2000 سے پہلے کا ریکارڈ منظم شکل میں نہیں ہے، وکیل وفاقی حکومت کی وضاحت۔ دو صوبوں میں انتخابات کو لے کر الیکشن کمیشن کے بڑوں نے پھر سر جوڑ لیے۔ گورنر کے پی کے خط کا بغور جائزہ لیا گیا، اہم بیٹھک میں اعلی حکام شریک۔ ریاستی ریٹ کی عملداری اور قانون کی حکمرانی یقینی بنانے کا مشن، پی ڈی ایم جماعتوں کی سفارش پر پارلیمان کا مشترکہ اجلاس کل ہوگا۔ حالیہ اجلاس میں ہونے والے فیصلوں کی توثیق سمیت دیگر اقدامات کی منظوری لی جائے گی۔ پیٹ بھرنے کے لیے شہریوں کی جانیں داؤ پر، سرکاری آٹے کا حصول امتحان بن گیا۔ حافظ آباد میں مفت آٹا پوائنٹ پر بد انتظامی، آٹا سیل پوائنٹ پر بھگدڑ مچ گئی۔ بھگدڑ میں 10 سے زائد افراد کچلے گئے، متعدد افراد زخمی اور بے ہوش ہو گئے۔ قصور میں سستا آٹا پھر بدنظمی کا سبب، شہری آٹے پر ٹوٹ پڑے، خواتین، بچوں اور مردوں کے آٹے کے سینکڑوں تھیلوں کی چھینا چھپٹی، پولیس اہلکاروں پر بھی تشدد۔ کورونا کے دانت تیز ہونے پر کے پی کے حکومت کا اقدام، ماسک پھر لازمی قرار، شہری مراکز صحت بند اور ہجوم والی جگہوں پر ماسک پہنے، محکمہ صحت کی ہدایت۔ ملک بھر میں بھیگا موسم اتر آیا، اسلام آباد، لاہور اور کراچی سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی 23 مارچ تک بارشوں کی پیش گوئی۔